درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق ہمارا درس جاری ہے۔ آج سونے چاندی کا نصاب بیان کیا جائے گا کہ اس کا کتنا نصاب ہے۔ سونے کا نصاب 20 مسکال ہے۔ 20 مسکال ہوں تو سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہمارا جو مروجہ نظام ہے اس کے مطابق 1 مسکال 4.25 گرام کا ہے، 4.25 گرام، لہذا 20 مسکال 85 گرام کے ہوں گے۔ 85 گرام کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، جسے ہم عام سادہ زبان میں 7.5 تولے کہتے ہیں۔ 7.5 تولے سونا ہے کسی کے پاس تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، سال گزر جائے تو۔ اور چاندی کا نصاب ان دراہم سے 200 درہم ہیں جن کے ہر 10 درہم 7 مسکال کے برابر ہوں۔ چونکہ دراہم کے مختلف قسمیں ہیں، ان کا وزن بھی کم اور زیادہ ہے، تو زکوٰۃ کا نصاب جو ہے ان دراہم سے بنایا جائے گا کہ جو ہر 10 درہم 7 مسکال یعنی کہ 29.75 گرام کے جو 10 مسکال ہوں گے، ان سے 200 مسکال، جب 200 درہم اکٹھے ہو جائیں گے تو چاندی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ عام سادہ لفظوں میں 52.5 تولے چاندی جس انسان کے پاس ہے، سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور نصاب سے زائد جب 5ویں حصے تک پہنچ جائے تو اس کے حساب سے بھی زکوٰۃ دے۔ نصاب مکمل ہو چکا ہے اور پھر اس سے جو زیادہ ہے تو اگر وہ 5ویں حصے سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر نصاب مکمل ہو چکا ہے اور نصاب سے اوپر 5واں حصہ مکمل ہو گیا ہے تو پھر اس 5ویں حصے کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثلاً 24 مسکال سونا ہو جائے تو نصف مسکال اور مسکال کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ اس سے کم ہو، مثلاً 21، 22 یا 23 مسکال ہوں تو صرف 20 مسکال پر زکوٰۃ ہوگی، جو زائد ہوں گے وہ معاف ہوں گے۔ 7.5 تولے سونا اس کا نصاب ہے۔ 7.5 پر تو نصاب مکمل ہو گیا۔ اب 7.5 سے اوپر جب 5واں حصہ مکمل ہو جائے گا تو پھر اس 5ویں حصے کے حساب سے بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 5ویں حصے سے جو کم ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ سونے اور چاندی سے جو کھوٹ پر غالب ہو وہ خالص کے حکم میں ہے کہ سونا اور چاندی تو ہے لیکن اس میں کھوٹ بھی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر خالص سونا اور چاندی نہ ہو بلکہ اس میں کھوٹ بھی ہو تو دیکھا جائے گا، کھوٹ کم ہو تو پھر خالص شمار کیا جائے گا۔ جو چیز غالب ہوگی اس کا حکم ہوگا۔ الاکثر للحکم الکل، کہ اکثر جو ہے وہ کل کے حکم میں ہے۔ اگر سونا اکثر ہے، وہ زیادہ ہے، کھوٹ کم ہے تو سمجھا جائے گا کہ سونا خالص ہے، اور اگر کھوٹ جو ہے وہ زیادہ ہے تو پھر کھوٹ ہی غالب ہوگی۔ تو اس لیے سونے چاندی میں کھوٹ غالب ہو تو پھر تو نہیں، اگر سونا چاندی غالب ہے تو پھر وہ خالص کے حکم میں ہے۔ جواہرات اور موتیوں میں زکوٰۃ نہیں، مگر یہ کہ تجارت کی نیت سے ان کا مالک ہو جائے، جس طرح دوسرے سامان کا مسئلہ ہے۔ ویسے جس طرح سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے اس طرح جواہرات اور موتیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ان کو تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے، اس سے کاروبار کرتا ہے، تو پھر جس طرح باقی دوسرے سامان تجارت پر زکوٰۃ آتی ہے اسی طرح جواہرات اور موتیوں پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اگر کیلی یا وزنی چیز پر سال پورا ہو گیا، پھر اس کا ریٹ بڑھ گیا یا کم ہو گیا اور اس نے اس چیز سے 40واں حصہ دے دیا تو یہ بھی کافی ہے۔ اس صورت میں قیمت کے گھٹنے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیلی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی برتن کے ذریعے ماپ کر دی جائے، جس طرح بجری ہمارے ہاں جو ہے وہ فٹ کے پیمانے سے دی جاتی ہے، یہ کیلی ہے کہ ایک بجری کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، یہ کیل ہے۔ اور وزن جو ترازو کے ذریعے کیا جائے۔ اگر کسی نے کوئی چیز سامان تجارت ہے یا ویسے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، ضروریات سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی،
اور وہ چاہتا ہے کہ قیمت جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا میں قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نہ دوں بلکہ اسی چیز سے ہی زکوٰۃ دے دوں، یا اس کے پاس اس چیز کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قیمت ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ اس چیز کا 40واں حصہ ادا کر دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر قیمت دے تو پھر واجب ہونے کے دن کا اعتبار ہوگا، اور وہ دن امام اعظم کے نزدیک سال پورا ہونے کا دن ہے، کہ جس دن سال پورا ہو گیا ہے اس دن اس چیز کا مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے، جو ریٹ ہوگا اس اعتبار سے وہ قیمت کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جس دن مستحق کو ادا کرے گا اس کا اعتبار ہوگا، کہ چیزوں کا ریٹ جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح سونا ہے، اب رمضان شریف میں یہ بالکل نیچے آ گیا ہے، 1 لاکھ اور تقریباً 2700 روپے تک پہنچ آیا ہے، اور کہاں یہ 1,35,40,000 تک پہنچا ہوا تھا۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ جس دن فقیر کو زکوٰۃ ادا کرے گا اس دن کے اعتبار کیا جائے گا، یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان شریف میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے، رمضان شریف میں وہ سونے کا حساب جو ہے مثال کے طور پر وہ معلوم کرے، اس حساب سے زکوٰۃ کا ریٹ بنا کر رکھ لے، اور پھر جب ادا کرے اس وقت ادا کرے کہ جب ریٹ بڑھے ہوئے ہوں، تو یہ فقیر کا نقصان ہے۔ تو اس لیے صاحبین فرماتے ہیں کہ جس دن فقیر کو ادا کرے گا اس دن کا اعتبار ہوگا، اس دن جو ریٹ ہوگا، جو قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے وہ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے پر ضمان نہیں ہے۔ اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، ایک ہے کہ بالکل دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو گناہ گار ہے، ایک ہے کوتاہی کرتا ہے کہ ٹائم پر نہیں دیتا، لیٹ کر دیتا ہے، سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، کوتاہی کرنے والے پر مزید کوئی ضمان نہیں ہے، بس وہی پچھلی جو زکوٰۃ واجب ہے اس کو ادا کرے۔ البتہ ضائع کرنے والا ضامن ہوگا۔ ادائیگی میں تاخیر سے مال ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ معاف ہو جائے گی، اور اگر خود مال کو ضائع کیا تو زکوٰۃ پھر بھی ادا کرنی پڑے گی۔ جس مال پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے وہ خود بخود ضائع ہو گیا ہے، پھر تو زکوٰۃ ساری معاف ہوگی، جب مال ہی نہیں رہا تو زکوٰۃ کس چیز کی؟ اور اگر جان بوجھ کر اس کو ضائع کیا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کا زکوٰۃ اس کی دینی پڑے گی۔ پس سال کے بعد مال کے ہلاک ہونے سے واجب ساقط ہو جائے گا۔ سال کے بعد مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے اور خود بخود ہلاک ہوا ہے، تو پھر زکوٰۃ جو ہے جو واجب ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، ساقط ہو گئی، اور بعض کے ضائع ہونے سے اس کے حساب سے ساقط ہوگا، کہ سال پورا ہونے کے بعد ادائیگی میں تاخیر ہو گئی اور کچھ مال ضائع ہو گیا، تو جتنا باقی ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہ نصاب سے کم ہو گیا ہے لہذا زکوٰۃ معاف ہے، نہیں، جو مال موجود ہے اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ دے، اور ہلاک ہونے والے کو زائد کی طرف سے پھیرا جائے گا اور اس سے متجاوز نہ ہو۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس 220 درہم تھے، ان میں سے 20 درہم ضائع ہو گئے، تو یوں سمجھیں کہ اصل نصاب باقی ہے، اوپر والے 20 درہم جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں۔ جب نصاب باقی ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر اس سے متجاوز نہ ہو کہ اس سے زیادہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا جتنا نصاب پورا ہے تو اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو واجب اپنے حال پر باقی رہے گا اور وہ زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ زبردستی نہ لی جائے اور نہ ترکہ سے لی جائے۔ زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، اور زبردستی لینے اور ترکہ سے وصول کرنے کی صورت میں نیت نہیں پائی جاتی، اس لیے زکوٰۃ خود خوش دلی سے دینی چاہیے، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے زبردستی وصول نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وصیت کی گئی ہو تو اس کے تہائی سے وصول کی جائے گی، کہ چونکہ تہائی مال سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوتی، لہٰذا میت کی وصیت کے مطابق تہائی مال سے وصول کی جائے گی۔ اگر کسی نے یہ وصیت کر دی ہے تو پھر اس کی تہائی مال سے کم تک جو وصیت ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ کسی نے کہہ دیا کہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب میرے مرنے کے بعد تم میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا، اگر اس کی وصیت تہائی مال سے کم تک ہے تو پھر جو اس کا ترکہ ہے اس سے وصول کی جائے گی، اور اگر تہائی سے زیادہ ہے تو پھر وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اولاد خود اپنے والدین کو بچانے کے لیے ادا کرے تو یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اور یہ ایصال ثواب بہترین ہے، کل خوانیوں سے یہ بہتر ہے
کہ والدین پر اگر زکوٰۃ ہے تو وہ والدین کی طرف سے جو زکوٰۃ باقی رہ گئی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، یہ کولخانیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ان پر لازم نہیں ہے کہ والد نے اگر ساری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اب جو وراثت کا مال بچا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ سب سے پہلے جناب والد کی زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے کرتے چاہے ساری وراثت ہی ختم ہو جائے۔ اولاد پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر اولاد اپنے والدین کی خیر خواہی کرنا چاہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کرنا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وجوب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ اختیار کرنا جائز قرار دیا، جبکہ امام محمد اسے مکروہ جانتے ہیں۔ کہ مثلا کسی شخص نے اپنا مال کسی کو ہبہ کیا، سال پورا ہوا تو وہ اس آدمی کے پاس تھا، پھر اس نے واپس مالک کو ہبہ کر دیا، تو چونکہ سال کسی ایک کے پاس بھی پورا نہیں ہوا لہٰذا دونوں پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اگر یہ حیلہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کرتا ہے تو سب کے نزدیک ناجائز ہے، لیکن کسی اچھے مقصد کے لیے ہو تو پھر بہرحال یہ جائز ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے خاوند کے پاس مال ہے، وہ سال پورا ہونے پر آئے تو وہ سارا مال بیوی کو دے دے، اور جب اس کے پاس سال پورا ہونے پر آئے وہ اپنے خاوند کو واپس لوٹا دے، تو یہ حیلہ جو ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہو تو پھر مکروہ ہے، اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں ہے تو پھر بہرحال اس کی گنجائش ہے۔ کوئی اچھا مقصد ہو تو پھر جائز ہے۔ کہ مثال کے طور پر ایسا کوئی مال ہے جو مال تو ہے لیکن یتیموں کا ہے یا مسکینوں کا ہے، کوئی والد فوت ہو گیا ہے، اب ان کے پاس مال تو ہے لیکن وہ یتیم بچے ہیں، بڑے ہو کر ان کا کام آئے گا، اور اگر اس لیے کوئی اچھا مقصد ہے تو پھر حیلہ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کریں اور مال جو ہے وہ ہمارا بچ جائے، اس نیت سے ہوگا تو پھر بہرحال حیلہ مکروہ ہے اور ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔